میرے ارد گرد چھوٹے بڑے پتھر بکھرے ہوئے تھے، دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی غاریں کسی عفریت کی طرح منہ کھولے نظر آ رہی تھیں، اور پھر مجھے اپنے بائیں طرف ایک غار میں سے سرخ رنگ کا دھواں نکلتا دکھائی دیا، اور پھر اس میں سے میں نے ایک عجیب اور خوفناک سی مخلوق کو نکلتے دیکھا۔ اس کے بال بکھرے اور ایک دم اکڑے ہوئے تھے، آنکھیں بڑی اور خون میں ڈوبی ہوئی تھیں، دانت بے حد نوکیلے اور باہر کی طرف نکلے ہوئے تھے۔ اس کا جسم گہرے نیلے رنگ کا تھا، ہاتھوں اور پیروں کے ناخن کافی لمبے اور زرد رنگ کے تھے۔ وہ چھپکلی کی طرح خوفناک انداز میں رینگتے ہوئے میری طرف بڑھ رہی تھی۔ مجھے اپنا خون رگوں میں منجمد ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میرا دل خوف سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ سیدھی میری طرف چلے آ رہی تھی۔ اس نے کچھ فاصلے پر رک کر ایک بھیانک چیخ ماری اور ہوا میں اڑتے ہوئے میری طرف چھلانگ لگا دی۔ میرا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ مجھے دبوچ لیتی، ایک بھیانک اور خوفناک قسم کی بلا نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے ہوا میں اڑتے ہوئے اسے دبوچ لیا تھا اور لیتے ہوئے اسے دور جا گری تھی۔ وہ دوسری خوفناک بلا اس سے تقریباً ملتی جلتی تھی، مگر وزن اور لمبائی میں اس سے زیادہ دکھ رہی تھی، اور پھر دونوں جیسے ہی زمین پر گری، ان دونوں میں خوفناک قسم کی لڑائی شروع ہو گئی۔ دونوں ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر وار کر رہی تھیں۔ دونوں خوفناک قسم کی آوازیں نکالتے ہوئے ایک دوسرے پر ناخنوں اور دانتوں سے حملہ آور ہو رہی تھی۔ میں دم سادے ان دونوں کو لڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس دوسری اور بڑی بلا نے اسے ادھیڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس نے اپنے تیز اور نوکیلے ناخنوں سے اس کے جسم کو جگہ جگہ سے ادھیڑ کر رکھ دیا تھا، اور اپنے دانتوں سے اس کے گلے کو دبوچنے کی کوشش کر رہی تھی، اور پھر جیسے ہی اس کا گلا اس بڑی بلا کے دانتوں میں آیا، اس نے بری طرح سے اس کے گلے کو چبا ڈالا اور اپنے تیز دانت اس کی گردن کے اندر تک پیوست کر دیے۔ گلے کا کٹنا تھا کہ وہ پہلے والی بلا تڑپتے ہوئے چلانا شروع کر دیا۔ اس کی چیخوں سے میرا دل بری طرح دہل رہا تھا، جبکہ وہ بڑی بلا مزے سے اس کا گوشت ادھیڑنے میں مصروف تھی۔ اس کے گلے سے کالے رنگ کا خون ابل ابل کر باہر آ رہا تھا اور وہاں موجود چھوٹے پتھروں اور مٹی کو کالا کر رہا تھا۔ اس نے تڑپتے ہوئے کچھ دیر تو مزاحمت جاری رکھی، مگر پھر چند ہی لمحوں بعد وہ آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوتی گئی۔ بڑی والی بلا مزے سے نہ صرف اس کا گوشت چبا رہی تھی، بلکہ اس کے نکلنے والے مکروہ اور گندے خون کو بھی تیزی سے پیے جا رہی تھی۔ اس سے مصروف دیکھ کر میں جلدی سے بھاگتا ہوا ایک بڑے سے پتھر کی اوٹ میں ہو گیا اور اپنی سانسیں درست کرنے لگا، اور سوچنے لگا کہ اگر یہ بلا اس بلا پر حملہ نہ کرتی تو یقیناً آج میری موت یقینی تھی، اور میں اس مرنے والی بلا کی خوراک بن چکا ہوتا۔ وہ کافی دیر تک اس کا گوشت جگہ جگہ سے نوچ کر کھاتی رہی، اور پھر میں نے اس کو مڑتے دیکھا۔ میں خوف کے مارے جلدی سے دوبارہ پتھر کی اوٹ میں چھپ گیا، اور پھر میں نے اس کے منہ سے عجیب و غریب آوازوں کو نکلتے سنا، اور پھر یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہاں موجود دوسرے اور چھوٹے چھوٹے غاروں سے اس خوفناک بلا سے ملتی جلتی چھوٹی چھوٹی بلائیں اس مری ہوئی بلا کے ارد گرد چیل کووں کی طرح اکٹھی ہو گئی تھیں، اور جیسے ہی وہ بڑی بلا وہاں سے ہٹ کر پرے چلی گئی، ان چھوٹی بلاؤں نے اس مرنے والی کا گوشت کھانا شروع کر دیا۔ وہ ایک دوسرے سے لڑتی ہوئی اتنی رغبت سے گوشت کھا رہی تھی جیسے وہ غلیظ اور مکروہ گوشت ان کی من پسند غذا ہو۔ انہیں دیکھ کر میری حالت عجیب ہو رہی تھی اور متلی کی سی کیفیت ہو رہی تھی۔ چند ہی لمحوں میں انہوں نے مل کر اس کا صفایا کر دیا تھا، اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب واپس ادھر چلی گئیں جہاں سے وہ آئی تھیں۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور تیزی سے آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہاں موجود کسی اور غار سے پھر نہ کوئی خونی بلا نکل آئے۔ میرے قدم تیزی سے اٹھ رہے تھے، میرا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا، مگر میں جلد از جلد اس خونی علاقے سے نکل جانا چاہتا تھا۔ جان تو سب کو پیاری ہوتی ہے، حالانکہ میں جانتا تھا کہ اگر یہاں سے باہر نکل گیا تو کہیں نہ کہیں بلرام مجھے ڈھونڈ ہی لے گا، مگر بلرام سے زیادہ مجھے اس خونی پہاڑی علاقے سے ڈر اور خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ مجھے دور دور تک کالی پہاڑیوں کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے، مگر میں ہمت ہارے بغیر چلے جا رہا تھا، اور پھر اچانک مجھے چلتے ہوئے محسوس ہوا کہ کوئی میرے پیچھے چل رہا ہے۔ میں نے ڈرتے دل کے ساتھ مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ میں کچھ دیر تو کھڑا رہا اور پھر اپنا وہم سمجھ کر دوبارہ چلنا شروع کر دیا۔ میں چند قدم ہی چلا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے قدموں کی آواز واضح طور پر سنائی دی۔
میرے خوف میں اضافہ ہونے لگا۔ میں فوراً رک کر کھڑا ہو گیا اور ایک دفعہ پھر خوف کے عالم میں پیچھے دیکھنے لگا، مگر میرے پیچھے کوئی نہ تھا۔ اور پھر مجھے اشعار کی بتائی ہوئی وہ بات یاد آ گئی کہ خونی پہاڑی علاقہ بھوت پریت اور چڑیلوں کی اماج گاہ ہے، اور پھر مجھے یقین ہونے لگا کہ یقیناً میرے پیچھے چلنے والا کوئی بھوت ہے یا کوئی چڑیل، اور یہ خیال آتے ہی میرے قدم مزید بھاری ہونے شروع ہو گئے، اور پھر میں نے اپنے گلے میں پڑے تعویذ پر ہاتھ پھیرا اور مجھے کچھ سکون ہوا۔ مجھے یقین تھا کہ اس تعویذ کے ہوتے ہوئے کوئی ہوائی مخلوق مجھے نقصان نہیں پہنچائے گی، اور پھر میں نے اپنے دل کو ایک غیر یقینی سی تسلی دیتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ میں جیسے جیسے آگے قدم بڑھا رہا تھا ویسے ویسے میرے پیچھے قدموں کی تیز آواز سنائی دے رہی تھی، اور پھر ان قدموں کی آواز بہت واضح طور پر مجھے سنائی دینے لگی، اور پھر ایک جگہ مجھے رکنا پڑا۔ میں جیسے ہی رکا ان قدموں کی آواز آنا بند ہو گئی۔ جس جگہ مجھے رکنا پڑا تھا وہاں گدلے سے رنگ کا پانی ایک طرف سے دوسری طرف بہہ رہا تھا، اور اس پانی کو عبور کرنے کے لیے دوسرے کنارے تک جانے کے لیے تیر کر جانا پڑنا تھا۔ تیر کر جانا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر میں ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں اس پانی کے اندر کوئی اود بلا نہ مجھے پکڑ لے۔ ایک تو جگہ بڑی بھیانک تھی، دوسرا میں پانی میں اترتے ہوئے ڈر محسوس کر رہا تھا، تیسرا میرے پیچھے پتہ نہیں کون ہے اور مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ یقیناً وہ تعویذ کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا تھا۔ میں پریشانی کے عالم میں کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ کاش کوئی ایسی جگہ نظر آ جائے جدھر سے میں بآسانی اس پانی کو پھلانگتے ہوئے دوسرے کنارے تک پہنچ جاؤں، مگر ایسی کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی جہاں سے میں بآسانی پھلانگ سکتا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ قدموں کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں، یا تو وہ ہوائی چیز جا چکی تھی یا پھر کہیں آس پاس بیٹھی میری حرکات کا جائزہ لے رہی تھی، اور پھر آخرکار میں نے تنگ آ کے اسے تیر کے پار کر لینے کا فیصلہ کیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اپنی زندگی کی ایک اور بڑی غلطی کرنے جا رہا تھا، اور پھر میں جیسے ہی اس پانی میں ڈرتے ہوئے داخل ہوا، میرے گلے میں پڑا ہوا اشعار کا تعویذ پانی سے گیلا ہوتے ہی ایک دم ٹوٹ کر پانی میں جا گرا۔ میں نے جلدی سے اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو مجھے ایسے لگا جیسے کسی جلتے ہوئے انگارے کو پکڑ لیا ہو۔ میں نے تکلیف کی شدت سے اپنی مٹھی ایک دم کھول دی اور وہ پانی میں گرتے ہی کہیں غائب ہو گیا، اور جس جگہ وہ غائب ہوا تھا وہاں سے عجیب سا دھواں اٹھنا شروع ہو گیا تھا، اور میں بے بسی سے اس جگہ کو دیکھ رہا تھا جہاں وہ گر کر پانی میں ڈوب گیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایک دم اس تعویذ کو کیا ہوا۔ پانی میں گیلا ہوتے ہی وہ ٹوٹ کر نہ صرف میرے جسم سے علیحدہ ہو گیا تھا بلکہ کسی انگارے سے بھی زیادہ تپنے لگا تھا۔ ایسا کیوں ہوا اس کا جواب اشعار یا اس کا باپ ہی دے سکتا تھا، جبکہ اشعار کو چاہیے تھا کہ وہ مجھے اس تعویذ کے بارے میں سب کچھ تفصیل سے سمجھا دیتا تو وہ تعویذ ضائع نہ ہوتا۔ اور جیسے ہی میں دوسرے کنارے کی طرف بڑھا مجھے کسی عورت کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ میں آواز کی طرف غور کر ہی رہا تھا کہ کسی نے زور سے میری ٹانگوں کو پکڑ کر پانی میں کھینچنا شروع کر دیا۔ میں گھبرا کر پانی میں ہاتھ پیر مارنے لگا، مگر پاؤں پکڑنے والے کی گرفت کافی مضبوط تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی پوری طاقت کے ساتھ میری ٹانگوں کو پکڑ کر پانی میں نیچے کی طرف کھینچ رہا تھا۔ میں اپنا آپ چھڑانے کے لیے پورا زور لگا رہا تھا اور ہنسنے کی آوازیں مسلسل تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میں بار بار غوطے کھا رہا تھا، پانی میرے ناک اور حلق میں جانا شروع ہو گیا تھا، اور پھر میں نے اپنے آپ کو پانی کی گہرائیوں میں اترتا ہوا محسوس کیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی تھیں، میری جدوجہد دم توڑنے لگی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ چند لمحوں بعد اس پانی میں ڈوب کر اور تڑپ تڑپ کر میں اپنی جان دے دوں گا۔ اور کچھ لمحوں بعد میں بدحواسی کے عالم میں اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتا چلا گیا۔ مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو ایک عجیب اور گندی سی جھونپڑی میں موجود پایا۔ میں نے جلدی سے اٹھنے کی کوشش کی تو مجھے احساس ہوا کہ میرے ہاتھ ایک لمبے سے بانس کے ساتھ جوڑ کر کسی موٹی رسی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ بانس زمین کے اندر تک دھسا ہوا تھا۔ میں اس رسی میں سے اپنے ہاتھ نکالنے کے لیے پورا زور لگا رہا تھا، مگر ناکامی بار بار مجھے منہ چڑھا رہی تھی، اور ساتھ ہی مجھے کسی مرد کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے اپنی دائیں طرف دیکھا تو ایک گندا اور نہایت ہی عجیب حلیے کا شخص بانس کے ساتھ بندھا نظر آیا۔ اس کے کپڑے پھٹے پرانے، سر اور داڑھی کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے، اور جسم پر میل کی موٹی تہہ صاف نظر آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا وہ آدمی کئی مہینوں سے نہایا نہیں تھا۔
اس کا حلیہ دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے اس سے کراہیت محسوس ہو رہی تھی، اور وہ مسلسل مجھے دیکھ کر ہنسے جا رہا تھا۔ اور پھر اچانک مجھے یاد آیا کہ کس طرح مجھے پانی میں کسی اندیکھی طاقت نے ٹانگوں سے پکڑ کر پانی کی گہرائیوں میں کھینچ لیا تھا، اور میں غوطے کھاتا ہوا پانی میں ڈوب کر بے ہوش ہو گیا تھا، جبکہ اس وقت دماغ کے کسی کونے میں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ میرا آخری وقت آ پہنچا ہے اور میں پانی میں ڈوبتے ہوئے اپنی جان گنوا دوں گا۔ مگر اپنے ہاتھ بندھے دیکھ کر اور اس جھونپڑی اور اس میلے سے حلیے والے شخص کو دیکھ کر مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں زندہ ہوں اور کسی نے مجھے یہاں لا کر باندھ دیا ہے۔ وہ مسلسل مجھے دیکھ کر ہنسے جا رہا تھا، جبکہ مجھے اس شخص کے وجود سے کوفت ہو رہی تھی، اور آخرکار میں نے زچ ہوتے ہوئے چلا کر کہا، کون ہو تم اور کیوں مجھے دیکھ کر پاگلوں کی طرح ہنسے جا رہے ہو؟ اور میرے اس طرح چڑھ کر پوچھنے پر وہ اور تیزی سے ہنسنے لگا۔ مجھے اس کے اس بھونڈے انداز پر سخت غصہ آ رہا تھا، اور میرا دل کر رہا تھا کہ کاش میرے دونوں ہاتھ کھلے ہوتے تو میں مار مار کر اس کا بھرکس نکال دیتا۔ میں تو آگے ہی اپنے حالات کا ستایا ہوا اور مارا ہوا انسان تھا، اوپر سے اس کی بلا وجہ کی ہنسی مجھے اور ذہنی کوفت کا شکار کر رہی تھی۔ اور پھر وہ اچانک ہنستے ہوئے خاموش ہو گیا، اور پھر چند لمحوں بعد میں نے اس کی آنکھوں میں سے آنسوؤں کو بہتے دیکھا۔ وہ زمین کو تکے جا رہا تھا اور مسلسل آنسو بہائے جا رہا تھا۔ روتے ہوئے کبھی وہ رک کے ہنسنے لگتا اور کبھی دوبارہ رونا شروع کر دیتا۔ مجھے سخت حیرانگی ہو رہی تھی کہ آخر اس کو مسئلہ کیا ہے۔ کبھی وہ ہنسنا شروع کر دیتا اور کبھی رونا، اور تھوڑی دیر بعد وہ بالکل خاموش ہو گیا۔ نہ تو وہ رو رہا تھا، نہ ہی مجھے دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی نظر آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے چہرہ اٹھا کر میری طرف خالی نظروں سے دیکھا اور مجھے مخاطب کرتے ہوئے بولا، ان خونی پہاڑیوں کے اندر کوئی خزانہ موجود نہیں ہے دوست، یہاں صرف خوف اور ہر طرف موت ہی موت ہے۔ لگتا ہے تمہیں بھی یہاں خزانے کا لالچ کھینچ کر لے آیا ہے، ورنہ تم کبھی بھی اس منحوس جگہ اور ان خونی پہاڑیوں کے اندر نہ آتے۔ مگر قسمت کے لکھے کو کون ٹال سکتا ہے؟ تمہیں اکیلا دیکھ کر مجھے حیرت ہو رہی ہے۔ کیا تم یہاں اکیلے ہی آئے تھے یا کچھ اور لوگ بھی ہیں تمہارے ساتھ؟ اور اس کی بات سن کر میں نے پہلے تو نفی میں سر ہلایا اور پھر کہنے لگا، نہیں، میں اکیلا ہی ہوں، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ میں یہاں کسی خزانے کی تلاش میں نہیں آیا، اور نہ ہی میں جانتا ہوں کہ ان جگہوں پر کوئی خزانہ چھپا ہوا ہے۔ میری تو بدقسمتی مجھے یہاں گھسیٹ لائی ہے۔ اور میری بات سن کر وہ حیرت سے بولا، کمال ہے، جب تم یہاں خزانے کی تلاش میں نہیں آئے تو پھر ایسی منحوس جگہ تک کیسے پہنچ گئے، اور وہ بھی بنا کسی مقصد کے؟ کیا تمہیں کسی پاگل کتے نے کاٹا تھا کہ تم اکیلے بنا کسی مطلب کے ان خونی پہاڑیوں کی سیر کرتے پھر رہے ہو؟ میں اس کی بات سن کر کچھ دیر خاموش رہا اور پھر کہنے لگا، اصل میں میری کہانی کچھ اور ہے، سنو گے تو شاید یقین نہ کر پاؤ گے۔ نہیں، تم مجھے اپنی کہانی ضرور سناؤ، میں ضرور سننا چاہوں گا۔ ویسے بھی اب وقت تھوڑا ہی ہے میرے پاس، اور میں مرنے سے پہلے تمہاری کہانی ضرور سننا چاہوں گا۔ اور اس کی یہ بات سن کر میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ اور میری اس بات پر پہلے تو وہ اداسی سے مسکرایا اور کہنے لگا، میں نے کہا نا، پہلے تم مجھے اپنی کہانی سناؤ، اس کے بعد میں تمہیں اپنے اور یہاں کے بارے میں سب کچھ بتا دوں گا۔